على رسوله الكريم اللهم ربي زدني علما والحقني بالصالحين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار امنت باللہ صدق اللہ خالقنا العظیم۔ حاضرین و سامعین کرام، قرآن پاک کا درس سورہ صاد آیت نمبر 26 تک درس ہو گیا تھا۔ کل آخر میں یہ بات چل رہی تھی کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ یا داؤد، اے داؤد علیہ السلام، ہم آپ کو زمین میں اپنا نائب خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، لوگوں کے درمیان عدل کے ساتھ سچے فیصلے کر اور ان کے خواہشات کی پیروی نہ کر، ورنہ آپ کو راستے سے، کیونکہ گمراہ لوگ ان کے جو پیروی کرے وہ آپ کے خیرخواہ تو نہیں ہو سکتے، وہ تمہیں ہٹا دیں گے۔ جو خود جو ہے نا راستے سے بھٹے ہوئے، ان کے لیے سخت عذاب ہے بسبب اس کے کہ وہ قیامت کے دن کو بھول گئے۔ آج اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ وما خلقنا السماء، اللہ فرماتے ہم نے آسمان اور زمین کو پیدا نہیں کیا، وما بینما، ان کے درمیان، باطلا، بیکار، باطل، اس میں ہزارہ حکمتیں بلکہ ان میں صدہا حکمتیں ہیں۔ کفار اور کفر، شیطان و طغیان بری چیزیں ہیں، مگر ان کا پیدا فرمانا برا نہیں۔ اس پیدائش میں ہزارہ حکمتیں ہیں اور جو اس میں داخل ہیں، تخلیق کے اعتبار سے بری نہیں ہے۔ لیکن اب دیکھیں، کسی کے پاس چھری ہے تو اسے اگر کام کرے تو صحیح ہے، اگر اپنے کسی انسان کو مار دے، والد کو، بھائی کو، مسلمان کو مار دے تو بری چیز ہے۔ زہر ہے آپ کے گھر میں پڑا ہوا ہے، وہ بہت ساری چیزوں کے لیے کارآمد ہے، زہریلی چیزیں، دوائیاں، انسان جیسے حشرات الارض کے لیے، اب کوئی خود کھائے تو تب بری ہے۔ تخلیق کے اعتبار سے رب کریم نے فرمایا، سورت نمبر 2 آیت نمبر 29 سورہ بقرہ پہلا پارہ، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، رب وہی تو ہے جو کچھ زمین میں ہے تمہارے لیے ہے۔ تو اب دیکھیں اس میں سام، بچھو وغیرہ، ان اگرچہ انسان بڑا کمزور ہے، ان کے فوائد آج سائنس نے ترقی کی تو پتہ چلا کہ سام کا زہر بھی بڑا کارآمد ہے اور بچھو بھی بکتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیں بازار تو انسان کہتے ہیں نا یہ تو بڑا خطرناک ہے، لیکن اب پتہ چلا کہ اگر یہ زہریلے وہ نہ ہوتے زمین پر تو انسان کا جینا محال ہو جاتا۔ ایسے موذی فضا میں وہ ہیں جراثیم، وہ انہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ فنا کر دیتا ہے۔ اب انسان کے اندر کیسے خطرناک چیزیں ہیں، اگر وہ نہ ہو تو نظام نہیں چلتا۔ ہزارہ حکمتیں، ذالک ظن الذین کفروا، یہ گمان تو کافروں کا ہے، جس چیز کا حساب و کتاب ہی نہ ہو وہ عبث ہی ہوتا ہے، لہذا کافر غلط ہے، اللہ کی تخلیق میں کوئی چیز غلط نہیں۔ فویل للذین کفروا من النار، تو کافروں کے لیے خرابی ہے، کسے؟ آگ سے، جہنم کی آگ سے، یہ جہنم کی آگ میں جلیں گے، جو رب کریم نے سورت نمبر بقرہ سورت نمبر 1 آیت نمبر 25 میں فرمایا کہ قرآن پاک نے جب چیلنج کیا، بولا آپ یہ نہیں کر سکتے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پھر سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا کہ سود مت کھاؤ، دگنا در دگنا، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اس جہنم سے ڈرو جو کافروں کے لیے اللہ نے بنائی ہے۔ اللہم اجرنا من النار، آمین یا رب۔ رب فرماتے ہیں ام نجعل الذین آمنوا، کیا ہم انہیں جو ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، اور اچھے کام کیے، کالمفسدین فی الارض، ان جیسا کریں گے جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ فسادی، یہ نقطہ یاد رکھو، دنیا میں فساد جو کرتا ہے، اسی انسان کے تخلیق پہ جو اعتراض فرشتوں نے کیا تھا، پہلے پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، اتجعل فیہا من یفسد فیہا، فساد سے، آپ گھر میں ہیں، آپ دفتر میں ہیں، آپ سفر میں ہیں، آپ حضر میں ہیں، آپ
مسجد میں، لیکن آپ کا ذہن فساد سے خالی ہونا چاہیے۔ یہ آیت میں بار بار آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ سورۃ نمبر 28 آیت نمبر 83 اللہ فرماتا ہے تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ وہ سورہ مریم کی پہلی آیت پڑھ چکا کہ یہ جنت انہیں دیں گے جن کے ذہن میں یہ ارادہ نہ ہو اللہ نے مجھے توفیق دی نا تو اس کو مزے سے نکالوں گا، یہ سب سے بڑا فساد یہ ہے، انہیں اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ کہو اللہ نے توفیق دی تو جو میرا بھائی نہیں آتا ان سے ایسے محبت کروں گا، ایک دن انہیں بھی درس میں بٹھاؤں گا، یہ جنتی ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں اس کو نکالوں گا، یہ جہنمی ہے، فسادی ہے، کیونکہ اللہ کے گھر سے نکال رہا ہے، تیرے گھر میں تو نہیں آ رہا نا، کوئی وہاں بیٹھا ہے، اب میری کسی سے بنتی ہے نہیں بنتی وہ ضروری نہیں ہے، لیکن اللہ کے گھر میں آنے دے، کوئی بھی ہو اللہ کے گھر میں۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ سب اللہ کے گھر میں ہیں، اللہ کی بندگی کرے، اللہ ان پہ رحم کرے، ان کے اندر جو گناہ ہیں اللہ ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ بروں کے لیے ہم یہ سوچتے ہیں، ہم گناہوں سے نفرت کرتے ہیں، گناہ گاروں سے نہیں، گناہ گاروں کے لیے تو دعا کرتے ہیں یا اللہ انہیں توبہ۔ میرے رب کے بندے میرے پیارے نبی کی امتی ہے، میرا بیٹا آپ کا بیٹا جب برا ہو اس کے لیے کیا دعا کرتے ہیں؟ برباد ہونے کی دعا کرتے ہیں؟ اپنے لیے تو بڑی لالچ ہے، یا اللہ انہیں نیک بنا دے، یا اللہ انہیں افسر بنا دے، انہیں ڈی ایس پی بنا دے، انہیں وزیر اعظم بنا دے، اور یہ میرے اپنے بچے کے لیے تو بڑا، اور دوسروں کے لیے مجھے اللہ نے توفیق وہ قوت دی نا تو اس کو نہیں چھوڑو گا۔ یہ مسلمان کے ارادے ہو سکتے؟ تو رب فرماتا ہے ارے ایمان والے اعمال صالحہ کرنے والے ہم انہیں ایسے نہیں بنائیں گے جیسے فساد کرنے والے۔ میں نے خنیس بن اشرق ہے کون سا وہ کل سورہ بقرہ کا وہ بتایا تھا کہ یہ دیکھیں اللہ فرماتا ہے یہ فساد کرتا ہے زمین میں، اور اللہ فسادیوں سے محبت نہیں کرتا، اور جنت میں وہ جائیں گے جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جن جن لوگوں سے محبت کرتا ہے نا، جب قرآن پڑھا کرو تو وہ ذرا سوچو کہ اللہ کن سے محبت کرتا ہے، کہ میں ان لوگوں میں ہوں یا نہیں ہوں، میں ان لوگوں میں۔ تو 34 نمبر آیت پڑھ لیا کرے، الذین ينفقون فی السراء والضراء، 134 سورہ نمبر 3 پارہ نمبر 4 ہو، سورہ آل عمران ہو، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ کس سے اللہ محبت کرتا ہے؟ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لگا، میرے نبی کو اللہ نے حکم دیا، یعنی تعلیم میرے نبی کے تو اخلاق ہی ہیں جو قرآن میں ہیں۔ سورت نمبر 7 آیت نمبر 199، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، اے میرے نبی درگزر اختیار کیجئے، امر بالمعروف کیجئے، اور ان جاہلوں سے اعراض کیجئے، ان سے منہ پھیر لیجئے۔ ام نجعل المتقین کالفجار، یا ہم پرہیزگاروں کو شریر فاجروں کے طرف ٹھہرائیں گے؟ ایسے کبھی نہیں ہوگا۔ سے معلوم ہے کہ متقی و فاسق برابر نہیں، تو نبی اور غیر نبی کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ فرق مراتب نہ کنت زندیق باشد، جو مرتبوں کے فرق نہیں کرتے وہ کون ہوتے ہیں؟ زندیق ہوتے۔ یہ مسئلہ یاد رکھو، ماں بھی عورت اور بیوی بھی عورت، لیکن فرق زمین و آسمان کا ہے۔ اپنی بیوی وہ آپ کے ہم پلہ ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ ہے، لیکن آپ اس کے حاکم ہیں، وہ آپ کے محکوم ہیں۔ اس کو 3 طریقے سے نصیحت سے سمجھانا ہے، اور تھوڑی سی ناراضگی بھی کرنی ہے، لیکن وَضْرِبُوهُنَّ کا بھی حکم ہے، ان کا بھی ہے۔ لیکن ماں کے بارے میں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، وہاں تو اف کے پر بھی پابندی ہے، اور یہاں تو تادیبی کاروائی تک بھی۔ تو دیکھیں تمام عالم کے علماء اور اولیاء صحابہ کے قدم کے برابر نہیں ہو سکتے۔ صحابہ کی کیا شان ہے، ہمارا یہی ایمان ہے۔ اللہ اسی پر استقامت نصیب فرمائے۔ ام نجعل المتقین کالفجار، کتاب قرآن کی تعریف، کتاب ایک عظیم الشان کتاب، انزلنا، اس کو ہم نے اتارا، انزلنا ایک ساتھ ہم نے نازل کیا۔
یعنی دنیا، آسمان دنیا پر، وہاں سے پھر 23 سال میں تھوڑے تھوڑے یہ اللہ کی کتاب زمین پر آئی ہے. تو اس لیے ایک ساتھ کتاب نازل ہوئی لیلۃ القدر میں، 27 رمضان میں، مختلف روایات. الیکا ایک محبوب، یہاں ان انزلناہ، یہاں تو ہم نے اتاری، بہت ساری کتابیں اتاری. جب فرمائے الیکا تو تمام کتابیں ہٹ گئی. اور پھر اس کی تعریف مبارکن و برکت والی. آئے ہائے، یہ جملہ دیکھیں، کتاب برکت والی ہے. خیال ہے کہ غیبی خیر کو برکت کہتے ہیں، جو آپ کے نظر میں نہیں، کہ برکت کوئی سامنے تو نہیں آتا نا. آپ کے دولت میں برکت ہے تو کیا 1000 روپے 2000 ہو جاتے ہیں؟ وہ پوشیدہ ہوتی ہے برکت. اس کی زندگی میں برکت ہے تو کیا 20 سال سے 30 سال ہو جاتے ہیں؟ لیکن اس 20 سال میں وہ اتنے کام کرتا ہے کہ وہ 100 سال والا بھی نہیں کر سکتے. ہاں، 20,000 سے اتنا کام کر لیتا ہے جو 1,00,000 والا بھی نہیں. یہ برکت ہے. ایک نماز پڑھی تو برکت والی، ایک 100 نمازوں کا ثواب مل گیا. للذی بے بکتا مبارکہ، چوتھے پارے میں پڑھ، وہ پہلا گھر جو مسلمان انسانوں کے فائدے کے لیے بنایا گیا، جو مکے میں ہے، وہ برکت والے کہ نماز پڑھی تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملا. یہ برکت ہے. تو اور جس میں یہ غیبی خیر ہو وہ مبارک ہے. قرآن شریف بھی مبارک، اور صاحب قرآن پڑھانے والا بھی مبارک، سننے والا بھی مبارک، وہ زبان بھی برکت والی، وہ کام بھی برکت والے، وہ سمجھنے والے ذہن بھی برکت والے. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وجعلنی مبارکا، سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 31، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا. اللہ نے برکت والا بنا، جہاں بھی جاتا ہے تو خیر پھیلاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور نے فرمایا حدیث مبارکہ میں، یہ بھی اللہ کا فرمان ہے، وہی غیر مطلوع ہے، کہ اللہ تعالیٰ جس سے خیر کا ارادہ کرتا ہے وہ جہاں بھی جاتا ہے اس کو خیر کی چابی بنا لیتا ہے، اور جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے وہ جہاں بھی جاتا ہے پھڈا ڈال دیتا ہے، وہ وہاں دو کو لڑا لیتا ہے. ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے، جہاں بھی دیکھے دو کو لڑا رہے ہیں. ان کی فطرت گندی ہے، پھر خواریت، لسانیت، عصبیت، پتہ نہیں. اب یہ حدیث اگر سنے گا نا تو انشاءاللہ صحیح رہے گا. یہ درس کے ذریعے سنے گا، ہاں، کہ دیکھیں آپ خیر کی کوشش کریں، کہ خیر پھیلائیں، کوشش کریں، باقی قدرت ہے اللہ کی. یہ قرآن برکت والی کتاب ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ ان کی آیتوں میں تدبر اور سوچ کی جائے. ان کو عقل، ذرا انسان اپنے عقل کو استعمال کرے قرآن کے لیے. صرف یہاں نہیں، یہ درس جو آپ نے نا گھروں میں بھی سن لیا کرے، کہ چلو رات یہ درس سنا تو آج پھر سنتا ہوں. اللہ میں ایسے بنائے، جس طرح ہم مدرسے میں طلباء درس پر سنتے ہیں نا، تو پھر گھر میں بھی وہ سنتے ہیں، تب جا کے اذا تکرر الکلام الاسم تقرر فی القلب، بار بار سنو گے تو ذہن میں بیٹھ جائے گی. یہ نہیں کہ بھائی ہم تو بہت پڑھے لکھے، ہم اس کا درس تھوڑی سنیں گے، یہ سب سے بڑا متکبر ہے. بھائی اس کا درس کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے نا، اللہ کا کلام سنا رہے، کوئی بھی سنائے. اللہ نے آپ کو موبائل دیا، آپ کو وہ دیا، کمپیوٹر دیا، اس پہ سنو، یوٹیوب کے ذریعے سنو. گانے بجانے کتنے سنتے ہو؟ تھوڑا سا ٹائم اپنے بچوں کو بھی بولو دیکھ لینا، تھوڑا سا درس سن لیا کرو. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ نصیحت حاصل کریں عقل مند. قرآن پاک سے نصیحت صرف عقل مند حاصل کرے. یہ الگ موضوع ہے کہ الباب کون ہے، عقل مند کون ہے. میں آپ سے پوچھوں گا، کوئی بھی قرآن پاک سے تو جواب نہیں دے پائے گا. کہ ساجی سورت نمبر 13 میں اپنے آیت نمبر 19 میں بتایا تھا، انما یتذکر الالباب الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق. ان کے 9 تعریفیں ہوئی تھی، 9، کہ یہ ہے عقل مند، یہ ہے عقل مند، یہ ہے عقل مند. عقل مند وہ ہے کہ لوگ ان سے برا کرتے ہیں وہ اچھائی کرتے ہیں. عقل مندوں میں دنیا میں آنے والے میں سب سے اعلیٰ و بالا ہمارے نبی، دشمنوں کے لیے بھی دعائیں کی.
دا سے دو یاران بچا لی دلی نوی چبیو اور تخیری اور بل دعا کا. ایسے بھی دو آدمی کسی نے دیکھیں گے، ایک بد دعا کر رہا ہے دوسرا دعا دے رہا ہے، ایک پتھر مار رہا ہے دوسرا دعا دے رہا ہے. تو اس سے معلوم ہے کہ قرآن کریم کی آیتوں کو سوچنا اور سوچ کر نصیحت حاصل کرنا، اس میں تدبر کر کے دین احکام نکالنا، یہ مسلمانوں کی شان ہے، یہ علماء اور مجتہدین کرام ہیں. اب دیکھیں یہ بیچ میں یوں سمجھے جملہ معترضہ تھا، داؤد علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا نا، بیچ میں یہ نصیحت کی بات اللہ نے کی. پھر دوبارہ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ، اور جن کا ذکر آپ نے سنا داؤد علیہ السلام کا کہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والا تھا، ان کے 10 جو اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑے بڑے انعامات کیے وہ بھی آپ نے سنے. اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو عطا کیا سلیمان، پورے دنیا پر بادشاہت. معلوم ہے کہ صالح بیٹا رب کی خاص رحمت ہے، کیونکہ داؤد علیہ السلام کے اور بھی بیٹے تھے مگر صرف سلیمان علیہ السلام کے عطا فرمانے کا ذکر فرمایا کیونکہ آپ نبی تھے علیہ السلام. اور حضرت داؤد علیہ السلام کے علم کے وارث، یہ بھی معلوم ہے کہ نیک اولاد خاص عطا رب ہے، کسی عمل کا عوض نہیں ہے، اس لیے وَوَهَبْنَا فرمایا کہ ہم نے عطا کیا. سورہ شورى میں آیت نمبر 49 میں آئے گا، اللہ فرماتے ہیں جس کو چاہوں بیٹے عطا کروں، جس کو چاہوں بیٹی عطا کروں، جس کو چاہوں دونوں عطا کروں، بیٹے بیٹیاں مکس عطا کروں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہوں بے اولاد بناؤں. بولے یہ میری تقسیم ہے، یہ رب فرماتے یہ تقسیم میں نے کی ہے، کس کو کیا دینا ہے. اب بزرگان بعض اللہ تو دیتا ہے لیکن اللہ فرماتا ہے فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے ایک بزرگ دعا کرے گا، وسیلہ وہ بنے گا. دینے والا ہمارا عقیدہ اہل سنت وہ صرف اللہ ہے، پکا عقیدہ رکھتے ہیں. نعم العبد، کیا اچھا بندہ تھا. رب فرماتا ہے انہ اواب، اور ان میں سے ایک اچھائی بھی ہے کہ بہت زیادہ رجوع اللہ کرنے والا تھا، یعنی ہر حال میں اللہ کو یاد کرنے والا. داؤد علیہ السلام کی عمر شریف 100 برس ہوئی، آپ کی وفات اچانک ہوئی، بوقت وصال آپ سجدے میں تھے. ایسے مبارک درخت کے پھل بھی مبارک ہونے چاہیے. معلوم ہے کہ اچانک موت مقبولین کے لیے رحمت ہے، جو ہر وقت موت کی تیاری میں رہتے ہیں، اور غافلین کے لیے بہت بڑا ہلاکت ہے، بڑی ہلاکت ہے. نیک جو موت کی تیاری میں، اب دیکھیں اس کی مثال دے دوں. آپ کو انسان پہلے اڈے پہ کھڑا ہے، ٹکٹ لے کے سب تیاری کر کے، گاڑی اچانک آ گئی، اس کے لیے نقصان تھوڑی ہے. لیکن ایک انسان گھر میں سو رہا ہے، غافل ہے، اب گاڑی اچانک ہوگی، وہ سو کے گاڑی چلی گئی. آپ چونکہ موت کی تیاری میں، جیسی موت آئی وہ تو پہلے گناہوں سے توبہ طائب تھا، اللہ کی بندگی میں تو پاس ہو گیا چاہ کے، لیکن وہ غفلت میں تھا، اور موت آئی اور پھر وہ چیخنے لگا لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، یا اللہ تھوڑی مہلت دے دے، بس توبہ کر کے مال صدقہ خیرات کر دو. اب ہم کہتے یار ایک کیمرہ لینے ذرا جیب پہ ہاتھ لگاؤ، یہ مثال دیتے ہم کہ صدقے کے لیے تم کتنے تیز ہو. اللہ جس کو توفیق دے، جو جس کے پاس اضافی مال ہے وہ دین میں خرچ کرے نا. اگر تم اللہ کی دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری، سورۃ نمبر 47 آیت نمبر 7، ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اللہ کیا کچھ دیتا ہے. اور اچھا یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ آپ کہتے ہیں میں دین پہ تو خرچ کرتا ہوں، تو میں کہتا ہوں خارج میں دین کا وجود کیا ہے، یہی دین ہے. آپ کو کہتے ہیں نا دین پہ تو خرچ کرتا ہوں، دین ہے کیا؟ مسجد بناتا ہوں، مدارس بناتا ہوں، طلباء پہ خرچ کرتا ہوں، درس قرآن ہو اس کے لیے کوئی ضرورت ہو، بیدار ہوں اپنے والدین کے لیے، یہ دین ہے. ایسے نہیں ہے بولو دین پہ تو خرچ کرتا ہوں لیکن امام صاحب محلے کے جو کام کر رہے دین کے، اس کو تھوڑی دوں گا کہ اس کے اب طلباء کو وہ دے، وہ دین تھوڑی ہے. یہی دین ہے جو دین کا کام کرنے والے ہیں، اسی کا نام دین کی مدد ہے. اب دیکھیں اللہ کی قدرت، دیکھیں قربان جاؤں کہ جب بھی انبیاء علیہ السلام علماء ہے
انہوں نے بغیر لالچ کے، لیکن لوگوں کے دلوں میں بات ڈال دی کہ وہ آ کے کوئی کہتا ہے مدرسے کے لیے جگہ چاہیے تو بتا دیجئے، طلباء کے لیے اگر کتابیں چاہیے تو بتا دیجئے. ہمارے طلباء کے کتابیں بھی فری، داخلے بھی فری، کیا کچھ نہیں ہے ان کو نہیں ملتا. اور یہ اللہ والے ماشاءاللہ کوئی کم نہیں ہے. آپ لوگ بھی اس میں نام لکھوا لیں، ہم لوگ بھی درس قرآن میں نام لکھوا لیں کہ جب استاد جی درس دے رہا تھا تو ہم بھی شامل حال تھے. میرے پیارے نبی کے صحابہ گھر میں جھاڑو لگا کے کوئی چیز نہ چھوڑی، جب ضرورت پڑی سب کچھ پیش کرنا ہے انشاءاللہ. سب کچھ اللہ کے دین کے لیے پیارے نبی کی محبت میں پیش ہے. آگے چلتے ہیں. سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، ایک عورتہ جب پیش کیے گئے علیہ اس پر بالعشی، عشی اصلی نہیں ظہر کے بعد کا ٹائم، ٹھیک ہے نا. کیا کہتے ہیں؟ تیسرے پیر کو کہتے ہیں الصافنات. الصافنات کے معنی اصلی گھوڑے، الجیاد جو ہے عمدہ گھوڑے، ایسے گھوڑے کہ روکے تو 3 پاؤں پر کھڑے ہوں تو چوتھے جو پاؤں کا سم ہوتا ہے اس کا کنارہ زمین پر لگا ہوا، جب روکے اور چلائیں تو ہوائیں میں یوں چل رہا کہ ہوا میں چل رہا ہے. یہ اچھل گھوڑے سلیمان علیہ السلام یہ ان کے والد داؤد علیہ السلام سے رہ گئے تھے، یعنی وراثت میں. لیکن یہاں وراثت پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ بھئی نبی تو وراثت نہیں چھوڑتا، وہ بھی دین کی خدمت کر رہا تھا، وہ سے تھوڑی کہ اپنے لیے استعمال کرے. نبی کا ترکہ دین کے لیے ہوتا ہے. یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بعد نماز ظہر یہ جو ہے بالعشی کا معنی ہے، عشی سورج ڈھلنے کے بعد مغرب تا مغرب 1000 گھوڑے پیش کیے گئے جو جہاد کے لیے تھے. بہت ہی اعلیٰ قسم کے اور قیمتی گھوڑے تھے جن کی تعریف اللہ کرے وہ کیسے گھوڑے ہوں گے. جن انسانوں کی اللہ تعریف کرے ان کی شان ہی کیا ہے. یا شانوں والے ہیں. فقال انی احباب، تو یہ وہ آیت ہے جو میں پڑھ رہا ہوں کہ انتہائی مفسرین کے مختلف اسرائیلیہ روایت ادھر ادھر بہت زیادہ روایت. میں جو ترجمہ کرتا ہوں یہ سب سے راجح ترجمہ ہے اور اس میں کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. انی احباب تو حب الخیر عن ذکر ربی، مجھے ان گھوڑوں کی محبت پسند آئی ہے. احباب تو عقائد و جان نے فرمایا تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں محبوب کر دی گئی ہیں. حببت الیہ من دنیاکم 3، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ مین پوائنٹ ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک. ان ذکر ربی، یہاں اگرچہ ان کا صلہ یہاں ان جو ہے اعراض کرنے کے معنی میں آتے، لیکن یہاں انہوں نے ترجمہ کیا اپنے رب کے یاد کے لیے کہ گھوڑوں کے ذریعے میں جہاد کرتا ہوں. بعض نے یہ کیا کہ نہیں وہ گھوڑے پیش کیے تو گھوڑوں کو دیکھتے دیکھتے، یہ اسرائیلی روایت ہے، وہ عصر کی نماز چلی گئی تو پھر اس نے بولا لوٹا دو. جب پھر یہ یہاں معنی کیا حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورت پردے میں چھپ گیا. تو کہتے یار مفسرین نے لکھا کہ یہاں توارت پہلے سورج کا ذکر ہی نہیں ہوا تھا، ضمیر قبل ذکر کیسے؟ یہاں گھوڑوں کا ذکر ہے. یہاں تک کہ گھوڑے دوڑتے ہوئے وہ چلاتے رہے کہ وہ بہت دور فنا ہو گئے، پھر وہ بولا واپس لاؤ، لیکن نماز پڑھ لی. ایسے کوئی نہ قرآن میں نہ کوئی صحیح حدیث میں. پھر کہتے گھوڑوں کو واپس لاؤ تو انہوں نے تلوار سے کاٹنا شروع کر دیا. یعنی ان گھوڑوں سے محبت دنیاوی وجہ سے نہیں، محض اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اس کا مطلب نہیں کہ آپ گھوڑوں کی دیکھ بھال میں نماز سے غافل ہو گئے، جیسا کہ بعض مفسرین نے فرمایا ہے یہ شان نبوت کے خلاف ہے. اللہ والوں کا تو جسم بھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ تو اگر سو رہے ہیں تو تب بھی نماز کے وقت کے لیے وہ اللہ کی قدرت ہے، وہ ایسے اٹھتے ہیں کہ بس
اب دیکھیں نا بعض لوگوں کی آنکھیں نہیں کھلتی، وہ اس قدر وہ نہیں ہوتے نا. وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے تھے، تو نماز کا وقت آیا تو کوئی آیا اٹھایا، بولا کون؟ بولا میں شیطان. ہے تو بھی نماز کے لیے اٹھاتا ہے؟ بولے نہیں نہیں، اگر یہ آپ کی نماز قضا ہوتی اب اتنے روتے اتنا وہ کرتے کہ پوری امت کو بخشوا دیتے. ہاں تو بولا اب کہ سونے میں بھی میرے بڑا خطرہ ہے، جاگنا تو چھوڑو. وہ ایک شیطان آیا دروازے میں کھڑا تھا، کسی بزرگ بولا شیطان یہاں کیا کر رہے ہو؟ بولے اندر ایک نمازی نماز پڑھ رہا ہے اس کو بہکانے کے لیے کھڑا ہوں. بولے جاؤ نا، کیوں کھڑے ہو؟ بولے نہیں وہاں ایک عالم دین سو رہا ہے اس سے ڈر رہا ہوں. ہاں سونے والے سے ڈر رہے ہو، نمازی سے نہیں سنا ہے؟ بولے نہیں اس کو تو لڑکا دوں گا، وہ تو ویسے بھی ہے، لیکن اگر وہ نمازی نے اس کو اٹھایا نا وہ مسئلہ بتا دے گا ہمیشہ کے لیے میرے پنجے سے نکل جائے گا. ہاں وہ پھر وہ گر بتا دے گا کہ میری حالت خراب کر دے گا، کیونکہ عالم دین تو شیطان سے لڑنا جانتا ہے نا کیسے لڑا جاتا ہے. اور عوام کو کیا پتا، وہ تو شیطان تو ویسے وسوسے میں ڈال دیتے، بولے چلو تمہیں وہ کہتے ہیں میں عام لوگوں کے قریب سے بھی گزر جاؤں تو اس لیے ان کو علماء سے کانٹیکٹ ہونا چاہیے. ہاں علماء سے بالکل ایسے تعلق، ایسی محبت کہ بس گھر میں بھی اگر بیٹھا نا تو عالم دین کے جیسے اپنے باپ کا تصور دل پہ آتا ہے، کتنی محبت ہوتی ہے. اسی طرح آپ کا ایک عالم دین سے بھی اتنی محبت، کیونکہ یہ بھی تو روحانی باپ ہے. ایسی محبت ہونا. اللہ تعالیٰ علماء سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں، یہ میرے نبی کا فرمان ہے. ہاں کہ علماء سے محبت کرو، کیونکہ یہ میرے دین کے مبلغین ہیں، دین کا پیغام پہنچانے والے ہیں. ان پر اللہ نے خصوصی کرم کیا کہ دنیا کی محبت ان کے دل سے نکال دی. جو ادھر ادھر ہیں تو وہ علماء نہیں، وہ علماء کے لباس میں چور ہوتے ہیں. اب اگر کوئی دیکھ لینا یہ کیوں ہے، بولا نہیں یہ علماء کے لباس میں چور. علماء کا کام یہ ہے کہ آپ کو دنیا میں جینا سکھائے اور دنیا کی محبت آپ کے دل سے نکالے. ارے یہ کوئی چیز نہیں ہے، توکل علی اللہ فرم، عزت بھی ہو جاتا ہے، رزق بھی ہو جاتا ہے. اب پریشان کیوں ہو رہے؟ تو توارت بالحجاب کہ یہاں تک کہ ان کے نگاہ سے وہ پردے میں چھپ گئے. چھپ جانے والے گھوڑے تھے نہ کہ سورج، کیونکہ یہاں سورج کا ذکر بالکل نہیں ہوا. یعنی آپ نے گھوڑوں کی دوڑ دیکھنے کے لیے اتنا دوڑانے کا حکم دیا کہ نگاہ سے اوجھل ہو گیا. اب دیکھیں میں آپ کو آسان الفاظ سے سمجھاؤں کہ اب یہاں بعض نے کہا نا کہ یہاں تک کہ سورج پردے میں چھپ گیا، تو ایسے الفاظ کے توارت بالحجاب میں کہتا ہوں کہ وہ پھر چل دیا. کل میرے پاس وہ آئے تھے، وہ چل دیا، میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. اب بولے استاد جی کو کیا ہو گیا، کیا کہہ رہا ہے یار، کون آیا تھا؟ وہ آیا تھا، ہم نے بڑی گپیں لگائی، ایک موضوع پر گفتگو کر رہے تھے اور وہ عصر کی نماز کے بعد چلا گیا. تمہیں فائدہ ہو رہا ہے؟ یہ کیا کہہ رہے؟ ہاں پہلے میں نے نام لیا کہ فلاں شخص، فلاں مفتی، فلاں عالم دین، اس کے بعد کہوں گا وہ آیا تھا وہ چل دیا. آپ بولیں گے ٹھیک ہے اس کو، اب میں نے نام نہیں لیا اور وہ شروع کر دیا، تو یہ قوانین کے لحاظ سے باتوں میں ہم گفتگو میں یہ ناجائز ہے، یہ ممنوع ہے. تو یہاں سورج کا ذکر ہی نہیں ہے تو وہ چھپ گیا. تو وہی گھوڑوں کا ذکر ہے نا کہ وہ چھپ گئے پردے میں، وہ دور چلے گئے، فنا ہو گئے، اوجھل ہو گئے. تو کہ یہ انہوں نے گھوڑا کہتا کہ گھوڑوں کی محبت مجھے اللہ کے ذکر سے، اللہ کی بندگی سے مجھے غافل کر دیا، نماز قضا کو پھر لے انہوں نے تلواروں سے مارنا کر دیا. کون سے صحیح حدیث میں، کون سے اپنے نبی پر جو ہے نا وہ اتنی بات کر رہے ہو؟ تو یہ اچھا کہ نہیں مارا نہیں بھائی. وہ جب واپس آئے، ردوہا علیہ، ان گھوڑوں کو میرے پاس لوٹا کے آؤ یعنی واپس لے آؤ. فتفقہ شروع ہو گیا مسحم بالسوق والاعناق، ان کی پنڈلی اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگا. اب مسح مارنے کو نہیں کہتے کہ ضرب بالسیف نہیں فرما، مسح کے معنی چھونے کے، وہ اس پر ایسی. اور اب ہمارے کہ نہیں تلوار اٹھائی اور گھوڑوں کو بس 1000 گھوڑوں کو ٹھیس نیس کر دیا کہ انہوں نے مجھے اعناق گردن.
پیار و محبت سے گھوڑوں پر ہاتھ پھیرا، گھوڑوں کے عیب و خوبیاں معلوم کرنے کو نہ کہ انہیں ذبح فرمایا، جیسے کہ بعض مفسرین نے فرمایا کیونکہ گھوڑے بے قصور تھے، نیز اس میں مال برباد کرنا اور آلات جہاد کو ختم کرنا ہے، یہ بھی نبوت کے شان کے خلاف ہے۔ معلوم ہے کہ گھوڑا اشرف جانور ہے اور جہاد کے لیے اس سے محبت کرنا یہ سنت انبیاء ہے، یہ تو اعلیٰ جہاد ہے نا۔ بہرحال یہاں تفسیروں میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔ کل داؤد علیہ السلام کے واقعے میں تھا جو ہم نے ذکر نہیں کیا کہ نہیں کوئی ایسے نہ بڑے گناہ کا ارتکاب کرتے نہ چھوٹوں کا۔ معصوم عقیدہ اہل سنت و جماعت، انبیاء صاحب معصوم۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا، بے شک ہم نے آزمایا سلیمان علیہ السلام کو اس طرح کہ انہیں ایک اہم موقع پر انشاءاللہ کہنا یاد نہ رہا۔ معلوم ہوا کہ انبیاء کرام کی خطائیں بھی رب کی طرف سے بلندی درجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ بظاہر جو خطا ہے اس میں بھی بڑے راز ہوتے ہیں۔ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيهِ، اور ہم نے اس کے تخت پر جسداً ثم اناب، ایک بے جان جسم بدن ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 300 بیویاں، کتنی؟ 300، اور داؤد علیہ السلام کی 99، اور 700 لونڈیاں باندیاں تھیں۔ آپ نے ایک دن فرمایا کہ آج میں 90 بیویوں کے پاس جاؤں گا، اللہ تعالیٰ ہر بیوی سے مجھے ایک نارینہ اولاد دے گا جو مجاہدین بناؤں گا، ان سے وہ جہاد کریں گے۔ مگر رب کی شان کے انشاءاللہ کہ نہ بھول گئے، کوئی بھی بچہ نہ دیا، لیکن ایک بچہ وہ بھی ناقص پیدا ہوا۔ حضور فرماتے اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ لیتے تو سب یہاں سے لڑکے ہی پیدا ہوتے جو اللہ کے راہ میں جہاد کرتے۔ یہاں جسد سے مراد ناقص اور بے جان بچہ ہی ہے۔ تو اسے چند مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ نبی علیہ السلام کو رب تعالیٰ بہت زیادہ قوت عطا کرتا ہے، دوسرے یہ کہ وہ حضرات پورے عدل انصاف پر قادر بھی ہوتے ہیں کہ اتنی بیویاں کو رکھ بھی سکتے ہیں، عدل بھی کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہاں اس پر بھی ہزاروں حکمتیں تھیں، حالانکہ وہ گناہ تو تھوڑی کیا تھا، اس نے تو ایک اچھی نیت کی کہ اللہ مجھے اولاد دے تاکہ دین کی تبلیغ جہاد کریں۔ جہاد تبلیغ کا ذریعہ ہے۔ جہاد کے بارے میں 3 گروہ بنے ہوئے، کتنے؟ ایک مسلمانوں کو مارنے کا نام بھی جہاد رکھتے ہیں، ایک وہ ہے جہاد کا نام سن کو اس کو 104 کا بخار ہو جاتا ہے، اور ایک ہم کہتے ہیں نہیں یہ طریقہ جہاد کا یہ ہوتا ہے۔ جہاد کا منکر بھی گیا اور مسلمانوں کو مارنے کا نام جہاد رکھا، یہ بھی گئے، جیسے داعش والے ہیں وغیرہ۔ اللہ افراد و تفرید سے بچائے۔ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا، یا اللہ مجھے ایسے بادشاہ عطا کر، اے میرے رب میری مغفرت فرما اور مجھے ایسے سلطنت عطا فرما، لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو ایسی بادشاہت۔ تو اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ نہ کہنے کی مغفرت کر دی۔ معلوم ہوا کہ انبیاء کرام مستحب کام کے بھول جانے پر بھی معافی طلب کرتے ہیں، ورنہ مستحب عمل ہے، گناہ تھوڑی ہے۔ یعنی سلطنت عامہ کی مصیبت سوائے میرے کسی نبی کو نہ دینا، اسی لیے لا ينبغی فرمایا۔ یا مطلب یہ ہے کہ یہ مملکت میرے لیے معجزہ اور معجزہ خاص ہوتا ہے۔ انکا انت الوہاب، بے شک تو ہی بہت زیادہ دینے والا ہے۔ وہاب مبالغہ کا صیغہ ہے۔ معلوم ہوا کہ دعا کے ساتھ حمد الہی کرنا ضروری ہے، اور جیسے دعا کرے ویسی ہی ہم حمد الہی کرے۔ وہاب سے مراد سلطنت اور حکومت کی لیاقت، علم و کمالات بخشنے والا، وہاب عطا کرنے والا۔
فسخرنا له الرياح، سلیمان علیہ السلام پر جو نعمتیں ہوئی ان کا ذکر اللہ فرماتے ہم نے ہوا کو ان کے مسخر کر دیا تھا۔ ہوا ایسی چیز ہے جو نظر ہی نہیں آتی، جس کو پکڑا ہی نہیں جاتا، لیکن اللہ والوں کی شان دیکھیں، جنات اس کے تابع، ہوا ان کی تابع۔ اور پھر اللہ اس لیے فرماتا ہے جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کا، یعنی اللہ کی خدائی، یعنی مخلوق، پھر ان کی طاقت کچھ اور ہو جاتی ہے، پتھر کو بھی اشارہ کر دے تو اللہ۔ تجری، وہ ہوا چلتی تھی بھی امری سلیمان علیہ السلام کی حکم سے، رخا نرمی سے، نرمی نرم سے چلتی حیث صاحب جہاں جانا چاہتے ہوا کو اشارہ لے گئی، یعنی آپ کا حکم، آپ کے حکم پر ہوا جاری ہوتی تھی۔ معلوم ہے کہ یہ کہنا جائز ہے کہ ہمارے پیارے قائد و جہان کو اللہ نے یہ اختیارات دیے، یہ حضور کو سب سے زیادہ اختیارات اللہ نے عطا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ اختیار، ہوا کو چلائے، جناتوں کو مسخر کیا، حضور کی تو شان ہی اعلیٰ و بالا ہے۔ تمام تر معجزات اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیدوا داری آنچ خوبا ہمدارہ تو تنہا داری، اور فیصلہ اسے پر ہے کہ لا یمکن ثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگے تو ہی قصہ مختصر۔ جہاں وہ چاہتا تھا ہوا وہاں لے جاتی تھی۔ معلوم ہے کہ اللہ کے محبوب بندوں کا عالم پر راج ہے کہ وہ بعطا الہی جو چاہے وہی ہوتا ہے۔ یہ چیزیں مخلوق کے رب کی ہیں اور ان لوگوں کے حکم میں آ گئی۔ والشیاطین، اور شیطان مسخر تھے، تابع تھے کن کے؟ سلیمان علیہ السلام کے، کل بناء وغواص، تمام معمار اور غوطہ لگانے والے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے والے شیاطین، سرکش، وہ بھی ان کے معمار وہاں اسے تعمیر کرتے تھے۔ اور کچھ جو ہے نا وہ دریا میں غوطے کیوں لگائے جاتے ہیں پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ یغوص البحر من طلب اللعالی، کہتے ہیں تطلب العلم ثم تنام اللیل یغوص البحر من طلب اللعالی، کہتے ہیں علم کے تڑپ رکھنے والے راتوں کو پورے رات سوتے رہتے ہو۔ ارے جو لال و گاوا جب اس کے اچھے پتھروں کا طلبگار ہوتا ہے نا، وہ سمندر میں غوطے لگاتا ہے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، سمندر سے مرج البحرین یلتقیان وبینہما برزخ لا یبغیان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ سمندر میں اللہ نے ایسی چیزیں رکھی۔ تو ناری طاقت سے نوری طاقت زیادہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بس میں سرکش جنات دیے گئے تھے، وہ ناری تھے۔ وَخَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ، وغواص، غوطہ خور، وآخرین، اور دوسرے جنات، مقرنین فی الاسفاد، اور بیڑوں میں جکڑے ہوتے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوتے تھے، یعنی فسادی و سرکش جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیڑیوں میں جکڑ کر قید کر دیا۔ سے معلوم ہوا کہ اگر جنات آگ یا ہوا کی طرح ہماری گرفت میں نہیں آ سکتے، مگر بزرگان کی گرفت سے چھوٹ نہیں سکتے۔ حضور کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، بخاری کی حدیث ہے، شیطان کو پکڑا، پھر وہ منت کرتا تھا دیکھے میں غریب آدمی، مجھے چھوڑ دے۔ 3 راتیں مسلسل آتے، حضور روزانہ کہتے تھے دیکھ یہ کل دوبارہ آئے گا۔ ما فعل بعصیرک یا ابو ہریرہ، اپنے چور کے ساتھ تو نے کیا کیا؟ بولا بڑی منت کر رہا تھا، میرے بچے ہیں وہ ہیں، بولا کل پھر آئے گا، کل پھر آئے گا۔ آخر دن میں جب پڑھا، بولا نہیں چھوڑوں گا، بولے میں تمہیں ایک وہ چیز بتا دو، مجھے چھوڑ دے، آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، ارے چور ڈاکو نہیں آئیں گے۔ جب حضور کے پاس آئے، بولا کیا کیا؟ بولے یا رسول آج بھی چھوڑ دیا، لیکن مجھے اسے بات بتائی تو حضور نے فرمایا ہے تو بڑا جھوٹا، لیکن یہ بات اس کی سچ ہے۔ لیکن بتا بولا یہ شیطان تھا جو روزانہ تھا۔ ہماری نبی کی شان
हादा अताउना, रब ने फरमाया ये जिन्नातों का ताबे होना, ये हवा का ताबे होना आपके लिए बिल्डिंगें बनाना, बड़ी बड़ी देगे बनाना। सूरह सबा में पढ़ चुके हैं कितनी बड़ी बड़ी देगे बनाते थे। ये हमारी अता है, ये हम फमनुन औ अमसिक, आपको इख्तियार है। अरे आप रोक लें या किसी पर एहसान कर लें, कोई पूछने वाला नहीं हुआ। मालूम हुआ कि अंबिया किराम को रब देता है और वो हज़रत रब के हुक्म से मखलूक में तकसीम फरमाते हैं। हुजूर ने फरमाया वल्लाहु मोती वाना कासिम, अल्लाह देने वाला है, मैं बांटने वाला हूँ। ये भी मालूम हुआ कि वो इस तकसीम में मुख्तार और माजून मुतलक होते हैं। हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह देता है और मैं तकसीम फरमाता हूँ। कुरान में अल्लाह ने सूरह तौबा आयत नंबर 74 में फरमाया ये लोग, इन्हें ये बात नागवार गुजरी अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फज़लिही, कि इन्हें अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने अपने फजल से बेपरवाह कर दिया, मुस्तगनी कर दिया, बगैर हिसाब, बगैर कोई हिसाब किताब। मालूम हुआ कि आप उन मकबूल बंदों में से थे जिन पर किसी किस्म का हिसाब नहीं, जो चाहें जिस तरह चाहें खर्च करें, जिसको जितना चाहें जब चाहें दे या न दे। ये भी मालूम है कि आप पर ज़कात फर्ज न थी, किसी पैगंबर पर ज़कात फर्ज नहीं होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का फरमान औसानी बिस्सलात व ज़का, ज़कात से मुराद तहारत नफ्स है। जवाब दिए तफसीरों में मुख्तलिफ जगह। व इन्ना लहू, आखिरी आयत, और बेशक इनके लिए हमारे यहाँ सुलेमान अलैहिस्सलाम की लजुल्फा, बड़ा कुर्ब था। और बुत परस्त कहते थे हम तो उन बुतों को इसलिए पूजते हैं लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, कि हमारे रुतबे, तो ये झूठ बोलते थे। अल्लाह ने कहा बंदा फरमाया कि तुम इनकी बंदगी करो, गैरुल्लाह की बंदगी इबादत करना तो शिर्क है, और ये झूठ बोलते थे। और अल्लाह अहले सुन्नत व जमात अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं, इस नियत से थोड़ी करते हैं, इबादत की नियत से। ताज़ीम खिदमत अलग चीज़ है, इबादत अलग चीज़ है, फ़र्क करना चाहिए। व हुस्न मआब, यहाँ देखें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में, व इन्ना लहू इंदना लज़ुल्फ़ा व हुस्न मआब, और यहाँ भी फरमाया, और हज़रत इनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए व इन्ना लहू इंदना लज़ुल्फ़ा व हुस्न मआब, और बेशक इसके लिए हमारे बारगाह में ज़रूर कुर्ब और अच्छा ठिकाना है। इन्हीं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह इलाही में इज़्ज़त और इनके लिए आखिरत की नेमतें इस दुनियावी मुल्क से कहीं ज़्यादा हैं। से मालूम हुआ कि अंबिया किराम बारगाह इलाही में बड़े इज़्ज़त व जात वाले होते हैं। वलिल्लाहि इज़्ज़त वली रसूली, सूरह नंबर 63 आयत नंबर 8, सूरह मुनाफिकीन पारा नंबर 28। कल इंशाअल्लाह सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम। अच्छा, इनके वाक़े में भी इसराइलियात हैं, कुछ बातें इनके बारे में भी इस तरह है कि अंबिया किराम के शान शान कुछ बातें नहीं होती, तो उन किस्म की बातें, उनको ऐसे बीमारियां भी नहीं लगती जिससे लोग घिन करे, लोग दूर हों, तो ऐसे कोई बीमारी नहीं आती। करीम मौला से दुआ है कुरान मजीद फुरकान हमीद के तालीमात हम सबको बहरामंद फरमाए, अल्लाह तकब्बुर गुरूर से बचाए, इन नेक लोगों के जिक्र से अल्लाह ताला हमें इनकी सीरतों को अपनाने वाले बनाए, खुसूसन प्यारे आका दो जान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी प्यारी सुन्नतों, उसको शरीयत को सीख कर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हाजिरीन और सामीन के जो बीमार हैं अल्लाह घर के खाने पीने इस कुरान की बरकत से अता फरमा, और जो मरहूमीन है सब के लिए साले साहब उनकी मग़फ़िरत फरमा। हम जिंदों को दीन इस्लाम पर जीने, इसी पर मौत नसीब फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन।